اسی طرح والدین کے پاس یہ بچے جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، نگران ہے، ان کو بچوں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آج والدین بھی اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ خود ہم دین والے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، نیکی نہیں، تقوی نہیں، طہارت نہیں، ہماری زبان لغویات سے یا گالی گلوچ سے جو ہے وہ پاک اور مبرہ نہیں ہے۔ تو جب ہماری عادتیں اس قسم کی ہوں گی تو بچوں کے اندر وہی عادتیں جو ہے وہ منتقل ہوں گی۔ بلکہ بچوں کے متعلق تو عام معروف ہے کہ بچے نقال ہوتے ہیں، ریش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ تو جو بڑوں کو دیکھیں گے کرتا ہوا بچے بھی وہی کریں گے۔ بڑے اگر ان کے سامنے اچھا کام کریں گے، نیکی کریں گے، بچوں کے اندر پروان چڑھے گا تو وہ نیکی والا ماحول پروان چڑھے گا، نیکی چڑھے گی پروان۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ جو ہے، بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعہ ذکر کیا جائے۔ حضرت ربیعہ الرائے یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ استاد تھے۔ تو حضرت ربیعہ کے والد فروخ جو ہے نا، یہ سپاہی تھے، فوج کے اندر تھے، ہاں جی، ملازم تھے، اور بنو امیہ کے دور کے اندر یہ اس فوج کے اندر سپاہی تھے۔ تو ان کے جو والد گرامی ہے نا، حضرت ربیعہ کے والد گرامی فروخ، وہ ایک مہم پر جو ہے نا وہ جنگ کے لیے چلے گئے، اور جاتے وقت اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں جو ہے نا وہ دے گئے امانت کے طور پر، یہ رکھو میں جا رہا ہوں مہم پر، اب پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گی، زندہ آنا ہے یا شہید ہو جانا ہے یا شہادت کی موت مل جائے گی، تو بہرحال دے کر چلے گئے۔ ایسے وہ محاذ پر گئے تو وہ لڑائی جو ہے وہ طول پکڑ دی گئی، فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ طویل ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس مہم کے دوران 27 سال جو ہے نا وہ صرف ہو گئے، یعنی 27 سال تک فروخ جو ہے وہ گھر نہیں آ سکے واپس۔ اور جس وقت وہ گھر سے گئے تھے اس وقت ان کی بیوی جو ہے نا وہ امید سے تھی، حاملہ تھی جس وقت وہ گئے ہیں۔ ان کے بعد بچہ پیدا ہوا، اب بچہ جو ہے وہ بھی غالباً 27 سال کے یا کچھ مہینے کم، یعنی 26.5 27 اتنی عمر کا وہ بچہ بھی ہو چکا تھا۔ اب 27 سال کے بعد جو ہے وہ واپس بڑی شان و شوق کے ساتھ فاتحانہ شکل کے اندر گھوڑے پر سوا، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا اور گردن پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، آ گیا۔ مدینے کے رہنے والے تھے، آ کر دروازہ جو ہے اس نے بھی فخریہ انداز میں نیزے کی نوک کے ساتھ دروازے پر دستخط دی۔ اندر سے ایک نوجوان آیا، اس نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو یہ فروخ جو ہے اس نے سمجھا کہ اپنا ہی گھر ہے، بلا جھجک جو ہے بغیر اجازت کے اندر اس نے داخل ہونا چاہا۔ جس نوجوان نے آگے سے دروازہ کھولا تھا اس نے دھکا دی، اس نے کہا اوے اللہ کے دشمن، غیر کے گھر میں بغیر اجازت کے ایسے ہی منہ اٹھا کے جا رہے ہو، مجھے پتہ نہیں اجازت لینی ہے۔ تو آگے سے فروخ کہنے لگے اور یا عدو اللہ ادخلت علی حرمی، اور اللہ کے دشمن تو میرے گھر میں بغیر اجازت کے کس، وہ آگے سے کہہ رہا ہے تو میرے گھر میں بغیر اجازت کے کس طرح ہے۔ تو یہ تلخ کلامی اس قدر طول پکڑ گئی کہ وہ ہاتھا پائی ان کی شروع ہو گئی، جس طرح ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی، محلے دار اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی جب پتا چلا کہ میرے استاد کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوا ہے، وہ بھی بھاگتے ہوا ہے۔ انہوں نے فروخ کو کہا بوڑھے آدمی، کیوں ان کے گھر میں جو ہے نا وہ لڑائی جو ہے وہ تو مول لے رہا ہے، ہم تیرا رہنے کے لیے کسی اور جگہ پر بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میرا کسی اور جگہ پر بندوبست کیوں کرو گے، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا اپنا گھر ہے۔ جب اس نے کہا میرا نام فروخ ہے تو اندر سے بیوی نے جب یہ نام سنا تو اس نے کہا یہ تو میرا خامد آ گیا ہے۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ میرا خامد ہے۔ اس کو بھی پتا چلا یہ میرا بیٹا ہے جو میرے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا اور آج جوان ہو چکا ہے۔ جب پتا چلا کہ یہ باپ بیٹا ہے پھر خوشی کی انتہا نہ رہی، پھر گلے ملے، معانقہ کیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور جب یہ جذباتی جو ایک صورتحال تھی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ جب ٹھنڈی ہو گئی نا تو پھر اندر بیٹھے خدمت کی، اور آتے ہی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری وہ 30,000 جو اشرفیاں ہیں وہ کہاں ہیں، وہ دو۔ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، یہ ساتھ مسجد ہے، مسجد نبوی، آپ جا کر وہاں نماز ادا کریں، آپ جا کر سکون کے ساتھ آپ ذرا فریش ہو جائیں تو پھر بات کریں گے۔ چلو کتنی دیر میں وہ جو حضرت ربیعہ تھے وہ مسجد نبوی میں چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں ان کے تعداد میں شاگرد جو ہے وہ منتظر تھے تاکہ آئیں اور استاد درس حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ اور ان کے شاگردوں کے اندر امام مالک موجود تھے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جیسے بڑے بڑے بزرگ جلیل القدر وہ ان کے شاگردوں میں شامل تھے، حضرت ربیعہ کے۔ وہ درس دے رہے تھے، اتنے میں یہ فروخ جو ہے یہ بھی چلے گئے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر۔ تو جب دیکھا کہ بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور درمیان میں کوئی بزرگ جو ہے وہ بڑے مطلب ہے جاہو جلال والے
وہ درس ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگ اس طرح ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، بڑے غور سے پہلے دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کسی سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں، کون عالم ہیں کہ جو درس دے رہے ہیں، واز کر رہے ہیں اور لوگ اس طرح ہمتن گوش ہو کر ان کے درس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ربیہ ہیں، ربیہ بن فروخ ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ساتھ ہی کہنے لگے لقد رفع اللہ والدی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو اتنا مقام دیا ہوا ہے، اتنے بزرگ جو ہے ان کے سامنے دو زانو ہو کر درس حدیث سن رہے ہیں۔ گھر آئے، پھر جب گھر آئے تو آ کر اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا کہ میں نے مسجد میں دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ان کو بھی کہنے لگے لقد رأیت والدک علی حالۃ ما رأیت احدا من اہل العلم والفقہ علیہا، میں نے دنیا پھری ہے، جس قدر عظمت تیرے بیٹے کی میں نے دیکھی ہے، کسی اہل علم اور کسی بڑے سے بڑے فقیہ کی بھی میں نے عزت اور میں نے اتنا مقام نہیں دیکھا جو مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو دیا ہوا ہے، اور میں مسجد نبوی میں دیکھ کے آیا ہوں۔ جب بیوی نے یہ اپنے خاوند سے یہ بات سنی تو اب اس کو بھی حوصلہ ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگی کہ اچھا بتلاؤ، وہ جو آپ کہہ رہے تھے 30,000 اشرفیاں، وہ 30,000 اشرفیاں جو ہے نا، وہ میں نے آپ کے اس بیٹے کی تربیت پر صرف کی ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ عزت دی ہے۔ اچھا یہ بتلاؤ کہ وہ 30,000 اشرفیاں لینی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں عزت دی ہے یہ لینی ہے؟ وہ کہنے لگا 30,000 اشرفیاں جو ہے وہ میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا آخرت کی یہ عزت دی ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ تو بھائیو، یہ بھی تو ایک بچہ تھا نا جو بہت بڑا محدث بنا، امام مدینہ، مدینے کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد حضرت ربیہ، یہ بھی تو ایک ماں تھی نا جس نے اپنے بچے کی تربیت کی، جو بہت بڑا محدث بنا، حافظ الحدیث بنا، اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد جو ہے وہ پیچھے صدقہ جاریہ کی شکل میں چھوڑ گیا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے کریں کہ ان کی زندگیوں کے اندر دین آ جائے، جو دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا مستقبل کی فکر ہے، بس کھانے کی فکر ہے، اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ ہم دین کو پس پشت چھوڑ کر یا پھینک کر غیر شرعی، غیر اسلامی تعلیم کے سانچے میں اپنے بچے بچیوں کو ڈال کر ہمیشہ کے لیے ہم زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو یورپ کی اریاں موجودہ تہذیب کا اس طرح دل دادا بنا دیا ہے کہ وہ گھر کی زینت بننے کی بجائے محفل کی آرائش ہو کر جلوہ نمائی کر رہی ہیں۔ ہماری بچیاں، قوم کی بیٹیاں، وہ مغرب کے فیشن میں مست ہو کر تہذیب و تمدن کے اس کوٹھے پر جا بیٹھی، تنور اور روشن خیالی کے اس چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ جہاں سے عفت و عصمت بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے اور تہذیب و حیا اپنا دامن بچا کر دور ہٹ گئی ہے۔ انہیں نہ اسلامی تعلیمات سے کوئی غرض اور نہ کوئی قرآنی ہدایات کی خبر، اسلام کی روشنی میں نہ اپنی اصلاح چاہتی ہیں اور نہ اپنے بچوں کی۔ قسمت سے دولت ہاتھ آ گئی تو ان کا منتہائے کمال بس یہ ہے کہ اسے لندن اور پیرس کی عیش پرستیوں، تھیٹروں اور سینماؤں کی بے حیائیوں کی نظر کر دیا جائے، اپنے بچوں کو جرمن اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کا طواف کرایا جائے کہ جہاں پہنچ کر وہ نہ صرف اپنے مذہب اور اپنی معاشرت کو بلکہ اپنی قومیت اور وطنیت کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر آتے ہیں۔ تو اس میں والدین کا بھی کسی حد تک قصور ہے، جرم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ لائن کیوں نہیں دیتے، دین کی طرف ان کو راغب کیوں نہیں کرتے، یا ان کی زندگیوں میں دین لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، اور جس قدر حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسلیں جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور حتی الوسع کوشش بھی کرنی چاہیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تاکہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر دین والے ہوں، اللہ والے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، ان کی طرز زندگی کو اپنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔